آپ 5% زکوٰۃ نکال کے دیکھیں اور 5 فرض نمازیں پڑھ کے دیکھیں. یہ 2 اصول میں بتا رہا ہوں. جو بندہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے اور 5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مجھ سے انگوٹھے لگوا لیں ہاتھ پاؤں کے، اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے اور اس کا کام بڑھتا ہی رہے گا. تو ہمیں جو کچھ ملا ہے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے جس نے ہمارا رزق کھول دیا. لہذا اب ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، ان میں سے صدقات جو ہیں غریبوں پر استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، اور اس کو اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کرنے کا موقع عطا فرما دیا. ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا. اب یہ جو قارون تھا یہ اتنا امیر بندہ تھا، جب اس نے کہا کہ یہ مال ملا ہے مجھے میرے ہنر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عذاب میں گرفتار کیا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑا بن سنور کے. پیسہ تھا نا تو کپڑے اچھے تھے اور سواری اچھی تھی اور بڑا زیب و زینت کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہم کو بھی ملتا جتنا قارون کو ملا ہے. آج کل یہی حال ہے نا کہ کسی امیر آدمی کو دیکھ کے دوسرے بندے کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کاش جو اس کو ملا وہ مجھے بھی ملا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، بڑا قسمت والا بندہ ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، ویلکم، ہائے تمہاری خرابی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے اس کے واسطے جو یقین لائے اور نیک اعمال کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں. یعنی یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا، اگر آخرت کی کامیابی ہو گئی تو یہ اصل کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود مدد لا سکا. تو دیکھیں کتنا امیر تھا مگر بالآخر زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور اللہ نے اس کو اس کے مال و دولت کے باوجود برباد کر دیا. تو مال و دولت کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہ کریں. یہ مال و دولت ہمیں نہیں بچائے گا قبر کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے، ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بچائے گا. چنانچہ دنیا بھی ہماری اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے نصاب کے اعتبار سے اس کا حساب کر کے غریبوں کے اندر زکوٰۃ ادا کریں. اور اس کے مسائل کو سیکھنا بھی لازم ہے. یہ نہیں ہے جی کہ میں تو مسئلے کا پتہ نہیں ہم کیا کریں، نہیں. اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کو سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ جواب نہیں ہو سکتا جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ٹیکس کا اگر مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ٹیکس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں دینا کتنا ہے؟ بلکہ میں تو مشورہ یوں دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے نا تو 2.5% کی بجائے 5% زکوٰۃ نکالو، ڈبل نکالو، تاکہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے معاملہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے. آپ 5% زکوٰۃ نکال کے دیکھیں
اور 5 فرض نمازیں پڑھ کے دیکھیں. یہ 2 اصول میں بتا رہا ہوں. جو بندہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے ایک، اور 5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مجھ سے انگوٹھے لگوا لیں ہاتھ پاؤں کے، اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے اور اس کا کام بڑھتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس پیپر کے اندر کامیاب فرمائے. رمضان شریف قریب ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں تاکہ رمضان شریف ہم زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.